صلی وسلم مولاي صلی مولاي صلی وسلم مولاي صلی مولاي صلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص. دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے آؤ جنات پکڑ لیں. تو یہ فکرہ میں نے جب سے سوشل میڈیا کا دور کا آغاز ہوا ہے، کئی ویب سائٹ پر، کئی یوٹیوب پر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جنات کو قابو کرنا، جنات کو پکڑنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہماری تو ہوش اڑ گئے کہ اب جنات کو قابو کرنا اور پکڑنا اتنا آسان ہے کہ یوٹیوب پر ہر بندہ 2-2 لاکھ جنات لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور ایک صاحب ایسے ہیں جو جنات فروخت کرتے ہیں. وہ جنات 2.5 لاکھ میں، 3 لاکھ میں، یہ بھی میں نے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دیکھا کہ وہ جنات سیل کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور جیسی روح ویسے فرشتے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو خریدار بھی مل جاتے ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ان کو خریدار مل جاتے ہیں. پھر وہ جنات کو قابو کرنے کے وظیفے بتا رہے ہیں، اور اتنے آسان وظیفے ہیں کہ ہر بندے کے منہ میں پانی آ جائے. اگر اتنے آسان ہوتے یا یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی، جنات، پری، حمزات قابو کرنا، تو پاکستان میں جیسے کہ کاہل لوگ ہیں، سست لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، آرام پرست لوگ ہیں، تو ہر شخص اپنے بغل میں کوئی 30-40 ہزار جنات دبا کر گھوم رہا ہوتا. ہر بندے نے کوئی 10-15 ہزار پریوں سے شادیاں کی ہوتی. ہر بندے کے پاس حمزاد ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. آپ خدا را ان چیزوں سے باہر نکل آئے. جنات قابو کرنا، جنات پکڑنا، پریاں پکڑنا کوئی اتنا آسان اور بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کی سخت ریاضت، سخت محنت کی ضرورت ہے. آپ کو سخت عبادت کی ضرورت ہے. آپ کا روحانی مرتبہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں خود بخود قابو ہو کر اور آپ کے لیے مسخر ہو جائیں. اور جب آپ اس روحانی درجہ پر ہوں گے تو یہ چیزیں خود بخود آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. یا جو ہم کتابوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ اتنی بار یہ سورہ مبارکہ پڑھیں اور اتنی بار یہ آیت مبارکہ پڑھیں تو جنات کی تسخیر ہوتی ہے. یہ اس طرح سے ہے. تو ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں جنات کی تسخیر کا، کہ جو بے شک تھوڑا سا طویل ہے اور لینتھی ہے، محنت طلب ہے، لیکن اس میں یہ سوچا جائے کہ ناممکن ہے تو ایسا نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سورہ جن اور سورہ مزمل حفظ کرنی ہوگی، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ. پھر ان کے آپ ترجمہ پڑھیں. اب آپ بالکل تنہائی میں 21 روز کے روزے رکھیں، اور سحری کے ٹائم، یعنی کہ سحری سے اتنا پہلے آپ اٹھ جائیں کہ 2 رکعت نماز نفل برائے تسخیر جنہ وہ ادا کریں. اب سورہ جن آپ 72 بار پڑھیں، 72 بار سورہ جن اور 73 بار سورہ مزمل. اس میں کم و بیش آپ کو 2.5 سے 3 گھنٹے لگیں گے، لیکن یہ درست اور صحیح وظیفہ ہے. اور اس کے نتیجہ میں جنات کی ایک ایسی قسم آپ کے لیے مسخر ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے کام در پردہ کرتی رہتی ہے، سامنے نہیں آئیں گی. سامنے جنات نہیں آتے. وہ ولی اللہ ہو کوئی اور بہت بڑی ہستی ہو تو ان کے سامنے یہ آتے ہیں، عام طور پر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی جسم میں حلول کر سکتے ہیں. اور جنات جو میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں آیا ہے، وہ ایک نقطے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، ایک شعلے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یا پھر کسی انسان کے جسم میں حلول کر جاتے ہیں. یا انسان کے علاوہ یہ جانوروں کے جسم میں بھی حلول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یا پھر خواب میں آ کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں. لہٰذا جب بھی جنات کی تسخیر ہوگی تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اگر سامنے آتے ہیں تو کسی ڈاٹ نقطے کی شکل میں، ایک شعلے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں،
اور یا پھر کسی جانور کے جسم میں حلول ہو کر آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روحانیت کے ایسے درجے پر موجود ہیں کہ آپ کا روحانی درجہ اور اتنا بلند ہے کہ آپ کی باطنی نظر کھلی ہے، تو پھر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دوستوں سے گزارش ہے کہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو بڑے دھیان اور توجہ سے کریں، اور کوشش کریں کہ اس دوران میں، وظیفہ کرنے کے دوران میں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے مکمل طور پر آپ گریز کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ، تو اللہ تعالیٰ سے فوری دور کا نماز نفل پڑھ کر آپ معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح سے ایک بات کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ مولاي صل وسلم مولاي صل مولاي صل وسلم مولاي صل مولاي صل وسلم